ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فقد قال الله تعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. معزز محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، خطبہ جمعہ کا موضوع ہے ماہ رجب اور معراج. گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا ماہ رجب کے چند بدعات کے بارے میں، اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ رجب کا معنی تعظیم کرنا. زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینہ کی تعظیم کرتے تھے، اس لیے اس کا نام رجب المرجب پڑا. قبیلہ مضر ایک قبیلہ تھا جو اس مہینہ کی سب سے زیادہ تعظیم کیا کرتا تھا، اسی لیے اس کو رجب مضر بھی کہا گیا. تو رجب المرجب یہ اللہ رب العالمین کے حرمت کردہ ان 4 مہینوں سے ایک ہے جن کے اندر گناہ کرنا دوسرے مہینے کے مقابلے میں زیادہ بڑا گناہ ہے. تو اس مہینے کی حرمت کا تقاضا ہی ہے کہ ہم لوگ گناہ سے، قتل و قتال، جنگ و جدال سے دور رہے، اپنے آپ کو گناہوں سے دور رکھے. زمانہ جاہلیت میں لوگ اس مہینہ کی تعظیم کیا کرتے تھے، اور اس مہینہ کی تعظیم میں جانور ذبح کرتے تھے غیر اللہ کے نام سے. تو اسلام نے غیر اللہ کے نام پر جانور کو حرام قرار دیا اور اس کی حرمت کو برقرار رکھا. تو غیر اللہ کے نام پر کسی بھی نظر و نیاز کرنا، جانور ذبح کرنا، یہ سب کیا ہے؟ حرام ہے، شرک ہے. اسلام نے اسے ہمیشہ کے لیے حرام قرار دیا. اور آپ کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اس مہینہ کے لیے کوئی خاص عبادت، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص صیام قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. صلاۃ الرغائب کے نام سے جو ایک بدعت لوگ کرتے ہیں اور اس بات کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کرتے ہیں، یہ بالکل من گھڑت لوگوں کی طرف سے بیان کردہ اور بنایا گیا موضوع روایت ہے، یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. تو اس مہینہ میں کوئی خاص نماز، خاص روزہ یا کوئی خاص عبادت قرآن اور صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. اور 22 رجب کو جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جو لوگ نظر مانتے ہیں، رجب کا کنڈے کے تعلق سے جو عقیدہ رکھتے ہیں، یہ روایت بھی بالکل من گھڑت ہے، موضوع ہے، لوگوں کی طرف سے بنایا ہوا ہے، اور لوگوں نے اس روایت کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کیا، جبکہ قرآن اور صحیح حدیث سے اس روایت کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے. اور اس بات کو آل بیت کے امام جعفر کی طرف منسوب کرنا، بہت سارے لوگوں نے اس کو غلط بھی قرار دیا کہ اہل بیت میں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے کام، ایسے بدعات انجام نہیں دے سکتے، لوگوں نے اس کو منسوب کر دیا. تو اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو 22 رجب المرجب کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی ہے، تو اسی کا یہ لوگ جشن مناتے ہیں اور ایک غلط منسوب کر دیتے ہیں کہ
ہم لوگ امام جعفر صادق کی وصیت پر عمل کرتے ہیں، انہوں نے وصیت کیا تھا جو بالکل ہی غلط بات ہے۔ تو یہاں تک بیان کیا گیا تھا۔ اور ایک بدعت جو لوگ کرتے ہیں اس مہینے میں وہ ہے شب معراج کی بدعت۔ 27 رجب کی 27ویں رات کو یہ لوگ خاص عبادت کرتے ہیں، دن میں روزہ رکھتے ہیں، رات میں عبادت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ رجب کی 27ویں رات کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا۔ تو آئیے چلتے ہیں اسی بات کی طرف کہ معراج کی تاریخ اور شب معراج کی حقیقت کیا ہے، تاریخ کے آئینے میں قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسراء اور معراج یہ کب پیش آیا، اس کے تعلق سے علماء کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ اور اختلاف کیوں ہے؟ چونکہ 1400 سال 2000 پرانا سال، 2000 سے زیادہ یا 1450 سال پرانی بات، اس دور میں تاریخ کا لکھنے کا، کتابت کا اتنا رواج بھی نہیں تھا، اور آج کے دور میں جو لوگ تاریخ لکھنے کی جو اہمیت دیتے ہیں اس وقت یہ اہمیت بھی نہیں تھی۔ تو 1450 سال کے بعد ایک دن کو، ایک تاریخ کو متعین کرنا، اس کی تحقیق کرنے کے باوجود بھی معلوم ہونا، اختلاف تو ہونا ضروری ہے۔ مورخین نے بڑی محنت کی، بڑی محنت کے باوجود بھی اس کی ایک متعین تاریخ کا پتہ نہیں چلا۔ چنانچہ تاریخ کے مشہور محدث اور مؤرخ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ، یہ بڑے مورخ گزرے ہیں اور بڑے محدث بھی۔ راویوں کے بارے میں کتنی کتابیں ہیں ان کی کہ ایک راوی کا، حدیث روایت کرنے والے راوی، ان کی تاریخ وفات، تاریخ ولادت، کہاں پیدا ہوئے، کس شہر میں پیدا ہوئے، کس تاریخ کو، کس مہینے کو، کس سن میں پیدا ہوئے، اس تعلق سے انہوں نے بڑی محنت کی ہے امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ۔ آپ تقریب التہذیب یا تہذیب التہذیب کو اٹھا لیجئے، راویوں کے تعلق سے، حدیث کی روایت کے تعلق سے ان کی مایہ ناز کتابیں ہیں، تہذیب التہذیب اور تقریب التہذیب۔ تو ان کی مشہور کتاب صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح فتح الباری کے اندر امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ 10 سے زیادہ اقوال نقل کرتے ہیں کہ میری تحقیق کے مطابق یہ 10 اقوال وارد ہوئی ہے، 10 اقوال معلوم ہوئی اسراء اور معراج کے تعلق سے۔ چنانچہ ان 10 اقوال میں سے ایک قول ہے کہ معراج اور اسراء جو واقع ہوا، یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرنے سے 1 سال قبل، یعنی ماہ ربیع الاول 12 نبوی کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے کے بعد 12ویں سال۔ یہ اقرب الی الصواب، یعنی جتنی بھی معراج کے تعلق سے جتنی بھی روایتیں ہیں، 10 سے زیادہ روایتیں ہیں تاریخ میں، لیکن ان میں سب سے زیادہ قریب اور اکثر مورخین، اکثر محدثین، تاریخ والوں کا اس قول کی طرف رجحان ہے کہ معراج اور اسراء یہ پیش آیا 12 نبوی کو، یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت ملنے کے بعد 12ویں سال، یعنی 12 سال کے بعد۔ یہی راجح اور درست بات ہے اور اکثر مورخین کا، محدثین کا یہی قول ہے۔ تو ہجرت سے 1 سال قبل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی 40 سال میں، اس کے بعد آپ 13 سال مکہ میں، 10 سال مدینہ میں، یہ 23 سال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ اور مدینہ میں رہے۔ تو ہجرت سے 1 سال قبل یعنی 12 نبوی کو یہ پیش آیا اسراء اور معراج۔ یہ کیوں پیش آیا، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو مورخین اور محدثین کے قول کے مطابق جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی اور 13 سال تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر اس دعوت اللہ کو پہنچایا، توحید کی دعوت کو پہنچایا، نبوت ملنے کے بعد پورا مکہ شہر شرک بدعت سے بھرا ہوا، بڑے متشدد لوگ، ود، سوا، یغوث، یعوق، حبل، بڑے بڑے مورتیوں کو پوجنے والے لوگ، بڑے بڑے لوگ، مالدار لوگوں کے سامنے اس شدت پسند ماحول میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تنہا توحید کی دعوت دینا،
پھر اپنے چچاؤں کے خلاف، اپنے بڑے بڑے چچا، بڑے بڑے لوگ، مکہ کے سردار، کتنا بڑا جہاد تھا، کتنا بڑا چیلنج تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. پھر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمت کے ساتھ، حوصلہ کے ساتھ دعوت دیتے رہے. لیکن انجام کیا ہوا؟ اپنے رشتہ دار لوگ، اپنے چچا، سارے لوگ خلاف ہو گئے، ستانے لگے، تکلیفیں دینے لگے، مارنے لگے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے لوگوں سے اب نا امید ہو گئے کہ اب کوئی امید کی کرن نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہاں کے لوگ میری دعوت کو، توحید کو قبول کرے. اور اوپر سے اتنی تکلیفیں، اتنی سختیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو کر کے ایک امید لے کر کے طائف گئے. پھر وہاں کیا ہوا ماجرا سب کو معلوم ہے کہ ان لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کتنی زیادتی کی، وہ تاریخ کبھی بلا نہیں سکتی. پھر وہاں سے واپس آنے کے بعد اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جائیں بتائیے؟ طائف گئے ایک امید سے کہ ہو سکتا ہے مکہ والوں نے قبول نہ کیا، طائف والے قبول کرے، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ طائف والے تھوڑے نرم دل کے ہیں، وہاں موسم تھوڑا ٹھنڈا ہے، وہاں کے لوگ تھوڑے بڑے دل والے ہیں. لیکن وہاں کے لوگوں نے جب یہ سلوک کیا، اب کدھر جائیں؟ واپس مکہ آنا ہے، کدھر جائیں؟ کوئی راستہ نہیں ہے، کن کے پاس یہ دعوت لے کر کے جائیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محنت کو دیکھ کر کے اللہ رب العالمین نے قرآن نے کیا ذکر کیا؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. کہ نبی اگر طائف والے، مکہ والے، یہ شہر کے لوگ آپ کی بات نہ مانیں، توحید کی دعوت قبول نہ کرے، کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے. افسوس کرتے کرتے آپ اپنے آپ کو، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈال دیں گے. یعنی اللہ کے رسول اتنے افسردہ ہو گئے، اس دعوت کو لوگوں تک کیسے پہنچایا جائے اور لوگ کس طرح قبول کریں؟ لوگ تو قبول نہیں کر رہے ہیں. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. اے نبی اگر یہ لوگ ایمان نہ لائیں تو آپ اپنی جان لے لیں گے. یعنی اللہ کے رسول اتنے غمزدہ ہو گئے کہ لوگ دعوت قبول نہیں کر کدھر جائیں؟ اللہ کی دعوت کو کس طرح پہنچایا جائے؟ لوگوں کو ایمان کی طرف کس طرح لایا جائے؟ اللہ کے رسول اتنی غمزدہ ہوئے، ایسا لگنے لگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا سے ختم ہو جائیں گے. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچنا مشکل ہو گیا. آپ کے دل کے اندر، ذہن کے اندر یہ تصور آ گیا کہ نہیں اب ختم، کوئی امید نہیں ہے، اب میرا بچنا بھی مشکل ہے، اب کدھر جائے؟ تو اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے اپنے پاس مہمان، شاہی مہمان بنا کر کے بلایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حوصلہ افزائی کے لیے. تو یہ ہے معراج کا اور اسراء کا پس منظر کہ واقعہ کیوں پیش ہے، اس کی تاریخ کیا ہے. تو اسراء اور معراج کے دو حصے ہیں. اسراء کہا جاتا ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا جو سفر ہے، اس کو اسراء. اسراء کا معنی اسرا یسری، اسراء اس کا معنی ہوتا ہے رات میں چلنا. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے رات میں مسجد اقصی تک لے جایا گیا، تو اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے. اور معراج، عرج یعرج، اسی سے تعرج، اس کا معنی چڑھنا، بلندیوں تک جانا. تعرج الملائکۃ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ اللہ کے فرشتے اللہ کے پاس جاتے ہیں تو آنے جانے کی جو مقدار، جانے کی مقدار، پہنچنے کی مقدار کیا ہے؟ 50,000 سنہ، 50,000 سال. دنیا کے حساب سے فرشتے کو اللہ تک پہنچنے میں کتنا وقت لگتا ہے؟ 50,000 سال دنیا کے حساب سے. تو تعرج اس کا معنی چڑھنا، تو فرشتے بھی اللہ کے پاس جاتے ہیں، چڑھتے ہیں. تو معراج کا معنی مسجد اقصی سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تک جانا، پہنچنا، چڑھنا، اس کو معراج کہا جاتا ہے. اہل سنت والجماعہ کا عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معراج اور اسراء ہوا، یہ بیداری کی حالت میں، جسمانی حالت میں. بعض لوگ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں، آپ کو نیند کی حالت میں لے جایا گیا،
یا پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو معراج کرایا گیا، آپ کے جسم کو نہیں کرایا گیا، جبکہ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر معراج کرایا گیا ہے، یہ ہمارا بھی عقیدہ ہونا چاہیے۔ امام ابن کثیر، امام طحاوی اور جتنے بھی عقیدہ کے بڑے بڑے محدث گزرے ہیں، سب نے اس بات کو بیان کیا کہ سارے اہل سنت والجماعت کا ہی عقیدہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا وہ جسمانی حالت میں اور بیداری کی حالت میں کرایا گیا تھا۔ تو یہ معراج اور اسراء کس طرح سے شروع ہوتا ہے؟ صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر نوٹ کر لیے، 3207 اور 3049 نمبر حدیث ہے، بخاری کی روایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے سامنے رات میں عبادت کر رہے تھے، اتنے میں دو فرشتے آتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک الگ جگہ تنہائی میں لے جاتے ہیں اور پورا سینہ ناف تک چیرتے ہیں۔ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خود کا بیان ہے، بخاری کی روایت ہے۔ پورا سینہ چاک کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میرا دل کو نکالا جاتا ہے اور اس کو مائع زمزم سے دھو کر کے پھر لٹایا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوتا ہے۔ شق صدر 3 مرتبہ ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ایک مرتبہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ کے گھر پر تھے، حلیمہ سعدیہ رضاعت جہاں پر ہوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر ہوا۔ شق صدر یہ سرزری ہے، اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے سب سے پہلے سرزری رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی ہے، نبیوں میں سے، انبیاء میں سے اس سے پہلے کسی بھی نبی کی شق صدر یا سرزری نہیں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے جو سرزری شق صدر کا واقعہ پیش آئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی پیش آیا۔ تو حلیمہ سعدیہ کے گھر ایک بار، اس کے بعد وحی کے وقت سب سے پہلی جو وحی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی، اس سے پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شق صدر کیا گیا اور مائع زمزم سے آپ کے سینے کو، آپ کے دل کو دھویا گیا۔ اور تیسری مرتبہ یہ معراج کے وقت تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سرزری یا شق صدر کتنی بار ہوا تھا؟ 3 بار، حلیمہ سعدیہ کے گھر، پہلے وحی کے وقت اور معراج کے وقت۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس طرح میرے سینے کو چاک کر دیا گیا، اور اس کے بعد ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جس سے براق کہا جاتا ہے۔ یہ براق النبی کہتے ہیں، نہیں لوگ اس کی بڑی تعظیم کرتے، اس کی تصویریں لگاتے ہیں، حالانکہ اس کی تصویر کا کوئی ثبوت تو نہیں ہے۔ تو براق ایک جو گدھے سے بڑا اور خچر سے چھوٹا جانور تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر بٹھایا گیا، یہ بخاری مسلم کی روایت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں مجھے براق پر سوار کرایا گیا یہاں تک کہ میں بیت المقدس تک پہنچ گیا۔ وہاں جانے کے بعد میں اترا، سواری کو باندھا جہاں پر سارے انبیاء کرام باندھتے تھے، اس کے بعد 2 رکعت میں نے نماز ادا کی، اور صحیح مسلم کی روایت اور ابن جریر کی روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے، صحیح روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھی اور سارے انبیاء کو نماز پڑھائی، لیکن کس طرح نبیوں کو حاضر کرایا گیا، کس طرح ان کی روح واپس کر دی گئی، اس تو انہیں کس طرح جمع کیا گیا، یہ ساری باتیں ہم بیان نہیں کرتے، ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، کیونکہ حدیث کے اندر اللہ کے رسول نے بیان نہیں کیا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح بیان کیا ہم اسی طرح عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن اس کی کیفیت تشبیہ تمثیل ہم نہیں دیتے، یہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے، لیکن ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے انبیاء کرام کو نماز پڑھائی، آپ نے امامت کرائی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس میں 2 رکعت نماز پڑھی، یہ صحیح روایت سے ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر میں بیت المقدس سے باہر آیا تو جبریل امین نے مجھے 2 برتن پیش کیے، ایک میں شراب اور ایک میں دودھ تھا، تو میں نے دودھ کا پیالہ پیا، تو جبریل امین نے کہا کہ آپ نے اپنی فطرت کو پسند کیا، اگر آپ نے شراب کو چن لیا ہوتا تو آپ کی امت گمراہ ہو گئی ہوتی۔ تو اسی سے معلوم ہوا کہ شراب پینے والے لوگ ہمیشہ گمراہ ہوتے ہیں، دین سے لوگ بھٹک جاتے ہیں، ہدایت سے لوگ دور ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مسلمان کبھی بھی ایمان کے حالات میں شراب نہیں پی سکتا ہے۔ اگر کوئی شخص مومن شراب پیتا ہے تو اس کا ایمان کیا ہوتا ہے؟ باہر نکل جاتا ہے۔ تو یہ بات ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ اس کے بعد
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل امین کے سہارے میں آسمان دنیا کے پہلے آسمان تک پہنچ گیا۔ تو اس تعلق سے دو روایتیں آتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک کیسے پہنچے۔ تو فتح الباری کے اندر دو روایت آتی ہے، ایک ہے کہ ایک خوبصورت سیڑھی نصب کر دی گئی اور اسی سیڑھی کی مدد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ گئے، اور ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ نہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل امین کے ذریعے ان پر سوار ہو کر کے آسمان تک پہنچے۔ یہ دو روایتیں آتی ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک کس طرح پہنچے، دونوں روایتیں صحیح ہے، اور اس کے علاوہ جو بھی روایتیں بیان کی جاتی ہیں وہ روایت صحیح نہیں ہے۔ تو براق تک جو سفر تھا وہ مسجد حرام سے لے کر کے کہاں تک، مسجد اقصیٰ تک تھا۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ براق ہی پر سوار ہو کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسمان تک پہنچے، یہ ساری موضوع روایتیں ہیں، صحیح روایت سے اور صحیح تاریخ سے بات ثابت نہیں ہے۔ تو اس طرح سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جبریل امین کے ذریعے پہلے آسمان پر پہنچے۔ پہلے آسمان پر پہنچنے کے بعد جبریل امین دستک دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں پہلے آسمان پر سب سے پہلے آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آدم علیہ السلام پوچھتے ہیں کون ہے؟ جبریل ہے۔ ساتھ میں کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ کے حکم سے آئے؟ جی ہاں۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ کے پتا ہے، آپ انہیں سلام کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سلام کہتے ہیں اور آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور آدم علیہ السلام دعائے خیر کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر اس کے بعد اس طرح سے دوسرے آسمان پر پہنچتے ہیں۔ دوسرے آسمان میں کون ہے؟ یاد ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ عیسیٰ علیہ السلام سے اسی طرح پہلے آسمان کی طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا گیا، آپ کو اہلاً سہلاً مرحبا کہا، یعنی ویلکم کیا گیا۔ پھر اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے عیسیٰ علیہ السلام ہے جنہیں اللہ نے کن کے ذریعے پیدا کیا، آپ انہیں سلام کیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سلام کیا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا، پھر خوش آمدید کہا اور دعائے خیر کی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام، دوسرے آسمان پر عیسیٰ علیہ السلام، اس طرح 7 آسمان پر انبیاء کرام جو موجود ہے، کس طرح موجود ہے، ان کی کیفیت کیا ہمیں معلوم نہیں ہے، ہم نہیں بتا سکتے، لیکن ہمارا عقیدہ کیوں ہے؟ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اور حدیث سے ثابت ہے، تو ہم انکار کریں گے تو ہم کافر ہو جائیں گے۔ اس لیے ہمارا ایمان عقیدہ ہے کہ 7 آسمان پر جو اللہ کے انبیاء رسول ہیں وہ اللہ کے حکم سے ہے، لیکن کس طرح ہے اس کی کیفیت تشبیہ ہم نہیں بیان کرتے، لیکن یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اگر کوئی انکار کرتا ہے تو اسلام سے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں تیسرے آسمان پر۔ تیسرے آسمان پر کون ہے؟ یوسف علیہ السلام۔ تو یہ ساری باتیں ہوئی، سلام کلام ہوا، خیر و خیریت ہونے کے بعد یوسف علیہ السلام کو سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نے خوش آمدید کہتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں اور دعائے خیر کہتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا، ان کے چہرے کی طرف نظر ڈالی تو مجھے ایسا لگا کہ اللہ رب العالمین نے انہیں دنیا کا آدھا حسن عطا کیا۔ یہ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے۔ اتنی خوبصورت تھی یوسف علیہ السلام کو، جب میں نے دیکھا تو مجھے لگا دنیا کا آدھا حسن و جمال انہیں اللہ رب العالمین نے دیا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا کیا کہنا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کے تعلق سے سنیے۔ جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے کہ لیلۃ البدر، چاندنی رات میں اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے گیا۔ ادھر چاند، ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ۔ میں ایک بار چاند کی طرف دیکھنے لگا، پھر ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھنے لگا، اور میں ملانے لگا، تصور کرنے لگا کہ آیا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے۔ میں جب غور سے دیکھا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ کے رسول کا چہرہ چاند سے بہت زیادہ اور 1000 گنا زیادہ خوبصورت ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین نے جب چاند کی خوبصورتی کا بیان کیا، تذکر آیا تو قمر منیرہ کہا، روشن چاند، اور جب سورج کی روشنی اور اس کی حسن و جمال کا تذکر آیا تو اللہ نے سراجا وہاجا کہا، اور جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا تذکر آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ سراجا منیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔
چاند سورج کے سارے حسن و جمال و روشنی سے مل کر کے جو بنتے ہیں اسے سراج منیر کہا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ چاند کی خوبصورتی کو منیرہ اور سورج کی خوبصورتی کو سراجا، تو ان دونوں کی خوبصورتی ملنے کے بعد جو خوبصورتی ہوتی ہے، جو حسن و جمال ہوتا ہے، اسے کیا کہا جاتا ہے؟ سراج منیرہ۔ اور لفظ کس کے لیے استعمال ہوا؟ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ ہم نے اللہ کا داعی بنا کر کے بھیجا اور چاند و سورج سے زیادہ حسن و جمال تمہیں عطا کیا ہم نے۔ اللہ اکبر۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کا تذکرہ کرتے ہوئے شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا تھا کہ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، کہ میری نگاہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت ہستی اس دنیا میں کسی کو نہیں دیکھی۔ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور دنیا کی کسی عورت نے اس سے بہتر خوبصورت چہرہ کسی کو جنم نہیں دیا۔ اللہ اکبر۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود بیان کیا جب سورہ یوسف پڑھنے کے بعد کہ مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو دیکھ کر کے اپنا ہاتھ کاٹ دیا تھا۔ اللہ نے میرے نبی کو اتنا خوبصورت بنایا کہ مصر کی عورتوں نے میرے نبی کی خوبصورتی کو دیکھا ہوتا اپنے ہاتھ کے اپنے دل اور کلیجے کاٹ دیے ہوتے۔ اللہ اکبر۔ لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورتی کو اللہ نے چھپا لیا تھا تاکہ دنیا والے فتنے میں نہ پڑے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ خود کا بیان ہے۔ تو یہ ہے یوسف علیہ السلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا اتنی خوبصورت حسین، تو تیسرے آسمان میں ملاقات ہوئی یوسف علیہ السلام سے۔ چوتھے آسمان پر ملاقات ہوتی ہے ادریس علیہ السلام سے۔ سلام کلام ہوا، خیریت اہلاً سہلاً ہونے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں دعائے خیر دیتے ہیں، اور ملاقات کے بعد آپ چلتے ہیں پانچویں آسمان پر۔ پانچویں آسمان میں ملاقات ہوتی ہے ہارون علیہ السلام سے۔ ہارون علیہ السلام نے اہلاً سہلاً مرحبا کہتے ہیں، ویلکمنگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہارون علیہ السلام دعائے خیر دیتے ہیں۔ اس کے بعد چھٹے آسمان پر جاتے ہیں، کن سے ملاقات ہوتی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام سے۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہونے کے بعد آپ اہلاً سہلاً کرتے ہیں اور دعائے خیر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کے بعد جب آگے بڑھتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود کا بیان ہے، بخاری کی روایت ہے کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام سے ملنے کے بعد آگے بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ میں نے پوچھا آپ روتے کیوں، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ اللہ نے مجھے تمہارے پہلے بھیجا اور تمہیں میرے بعد نبی بنا کر کے بھیجا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تمہاری امت کے لوگ سب سے زیادہ جنت میں جائیں گے، سب سے زیادہ کثیر تعداد میں تمہاری امت کے لوگ جائیں گے، یعنی میری امت کے لوگ بہت کم لوگ جنت میں جائیں گے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ ہمارے لیے خوشخبری یہ ہے کہ جتنی بھی انبیاء گزرے ہیں ان کی امتوں کے مقابلے میں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سب سے زیادہ جنت میں جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کے بعد ساتویں آسمان پر، ساتویں آسمان میں کن سے ملاقات ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے۔ ابراہیم علیہ السلام خوش آمدید کہتے ہیں اور دعا خیر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور جو فرشتوں کی مسجد ہے اس کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ تو بیت المعمور کہاں ہے؟ ساتویں آسمان پر ہے۔ بیت المعمور یہ خانہ کعبہ کے مقابلے میں ایک دم اوپر ساتویں آسمان میں ایک مسجد ہے جہاں پر اللہ کے فرشتے عبادت کرتے ہیں۔ تو جس طرح خانہ کعبہ کی خانہ کعبہ ہمارے نزدیک معظم و محترم ہے، اسی طرح فرشتوں کے نزدیک بیت المعمور یہ معظم اور محترم ہے۔ تو بیت المعمور میں 70,000 فرشتے ایک ساتھ ایک جماعت میں نماز پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جو فرشتے ایک بار نماز پڑھ کے نکلتے ہیں انہیں دوبارہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے۔ اس سے فرشتوں کی تعداد کا اندازہ پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد کتنی زیادہ ہے۔ وما یعلم ربک الا ہو، کہ فرشتوں کی تعداد صرف اللہ رب العالمین ہی جانتا ہے، کوئی نہیں جانتا ہے۔ تو یہ ہے بیت المعمور۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے اس کے بعد سدرۃ المنتہا لے جایا گیا۔
سدرۃ المنتہا کو میں نے دیکھا، اتنا حسن و جمال سے بھرا ہوا کہ اس حسن و جمال دنیا کا کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ نے معراج میں اللہ کو دیکھا تھا؟ اس کو یاد رکھیے، اس عقیدے کو بھی دھیان سے سنیے کہ معراج پر جو ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا تھا، اپنی نگاہوں سے اللہ کا دیدار اور رؤیت ہوئی تھی۔ تو یہ مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ نے معراج پر اپنے رب کو دیکھا تھا اپنی نگاہوں سے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تو نور ہے، اسے کون دیکھ سکتا ہے؟ یعنی میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ سے ملاقات ہوئی، ہم کلامی ہوئی، لیکن میں نے اپنی نگاہ سے اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا اس کے بارے میں، تو آپ نے کیا فرمایا کہ حجابہ النور، اللہ نے پردہ لیا۔ اللہ رب العالمین اپنے پردے کو اگر ہٹا دے تو اللہ کی روشنی حسن و جمال سے دنیا ختم ہو جائے، جل جائے۔ تو دنیا میں دنیا کی نگاہ سے کوئی شخص اللہ رب العالمین کو نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن اہل سنت والجماعت کا اور ہمارا عقیدہ ہے، صحیح بخاری مسلم اور متعدد حدیث کی کتاب سے بات ثابت ہے کہ جنتی لوگ جب جنت میں جائیں گے تو اللہ رب العالمین کا دیدار ہوگا، اور یہ جنتیوں کے لیے سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ سے کہا تھا، باری الہ رب ارنی انظر الیک، تو مجھے ذرا دکھلا، تو دکھنے میں کیسا ہے؟ اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے کیا کہا کہ لن ترانی، کبھی بھی تم مجھے نہیں دیکھ سکتے، پہاڑ کی طرف دیکھو، میں اپنی تجلی روشنی ڈالتا ہوں، اگر دیکھ سکتے ہو تو دیکھو۔ اللہ رب العالمین نے اپنے روشنی کی تجلی پہاڑ پر ڈالی تو موسیٰ علیہ السلام گر پڑے، جعلہ دکا وخر موسیٰ صاعقا، پہاڑ ٹوٹ گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، اور جب ہوش آئے تو کیا کہا، سبحانک باری الہ، تیری ذات پاک ہے، تبت الیک، میں توبہ کرتا ہوں، یہ مطالبہ تجھ سے نہیں کرنا تھا، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں سب سے پہلا مؤمن ہوں۔ سورہ اعراف آیت نمبر 143۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ کی رؤیت کا دیدار کا مطالبہ کیا تھا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا کہ دنیا میں کوئی شخص نہ اللہ کو دیکھا ہے یا نہ دیکھ سکتا ہے، دنیا میں اللہ رب العالمین کی رؤیت دنیا کی نگاہ سے نہیں ہو سکتی ہے، لیکن جنت میں جنتیوں کی سب سے بڑی نعمت ہوگی۔ صحیح بخاری مسلم کی روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین جنتیوں کو پکاریں گے، بلائیں گے اور کہیں گے، اے جنتیوں، دیکھو تو تمہارے لیے کوئی نعمت بچی ہے، تمہیں اور کیا چاہیے؟ کوئی نعمت دنیا جنت میں اور کوئی چاہیے نعمت باقی ہے جو تمہیں چاہیے؟ کسی اور نعمت کی خواہش تمہاری باقی ہے؟ تو جنتی لوگ کہیں گے، باری الہ، تو نے ہر نعمت دی ہے، کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے، ہم خوش ہیں، تیری نعمتوں کا ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، ہم تیری نعمت سے خوش ہیں۔ تو اللہ رب العالمین کہیں گے، سب سے بڑی نعمت تو تمہارے لیے بھی باقی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے چہرے سے پردے کو ہٹا دیں گے، تو سارے جنتی لوگ جس طرح چاندنی کی رات چاند کو دیکھتے ہیں، تو سارے جنتی لوگ اللہ رب العالمین کو دیکھیں گے، اللہ رب العالمین کا دیدار کریں گے، اور اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے بعد جنتی لوگ جنت کی ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار اور اس کی رؤیت، یہ جنتی کو سب سے بڑی نعمت ہوگی، اور جنتی اتنا خوش ہوں گے اور اتنی فرحت ہوگی، اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے بعد ساری نعمتوں کو بھول جائیں گے۔ تو ایک مومن کے لیے سب سے بڑی نعمت جنت میں کیا ہوگی؟ اللہ رب العالمین کی رؤیت۔ اسی لیے ہمارے جو سلف صالحین اسلاف گزرے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے، اپنی دعاؤں میں اس دعا کو بھی زیادہ کثرت سے کرتے تھے کہ اللہ تیری رؤیت ہمیں نصیب فرما، یہ دعا کرتے تھے۔ تو اس لیے ہم بھی دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین سے، باری الہ جنت الفردوس میں ہمیں بھی تیرا دیدار نصیب ہو، تیری رؤیت کے لذت ہمیں بھی نصیب، ہمیں اس کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔ تو یہ تھا معراج کے تعلق سے، اسراء کے تعلق سے، کہ معراج اسراء یہ کب پیش آیا، کس لیے پیش آیا، اس کی تاریخ کیا ہے۔ تو جو لوگ 27 رجب کی رات کو کہتے ہیں کہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا، اس کی کوئی تحقیقی اور اوتھینٹک کوئی پروف
یا ریفرنس نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، صحیح روایت کے مطابق یہ ربیع الاول کے مہینے میں پیش آیا، یہ رجب کے مہینے میں پیش نہیں آیا۔ اگر پیش آیا بھی، اگر مان بھی لی جائے کہ رجب کے مہینے میں پیش آیا، لیکن اس کے لیے کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے۔ جو یہ لوگ کرتے ہیں اس کے نام سے، یہ سب بدعت ہے، صحیح روایت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں ملتا ہے۔ اگر رجب کے لیے، معراج کے لیے، اسراء کے لیے کوئی خاص عبادت ہوتی تو صحابہ کرام اس سے محروم نہیں رہتے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ضرور اس کا حکم دیتے، لیکن اس کی کوئی صحیح روایت ثابت نہیں ہے۔ تو یہ ساری باتیں کیا ہے؟ ساری روایتیں موضوع ہے، لوگوں کا بناوٹ ہے، اللہ کے رسول کی طرف ان لوگوں نے منسوب کر دیا ہے۔ اب آئیے آخری بات بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ تحفہ معراج میں کیا ملا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات میں کیا دیا؟ معراج کا تحفہ کیا تھا؟ تو صحیح مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی روایت موجود ہے کہ 3 نعمتیں یا 3 گفٹ اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات پر دیا تھا۔ کتنی نعمتیں؟ 3 گفٹ، 3 چیزیں اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے۔ ایک کیا ہے؟ نماز۔ کتنی نماز ہے؟ 50۔ پوری تاریخ معلوم ہے کہ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو 50 وقت کی نماز دی، جاؤ اپنی امت کو حکم دو 50 نماز۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، اور آتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، وہ سارے تاریخ معلوم ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے تخفیف کرتے 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 5 وقت کی نماز برقرار رکھی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اپنی امت کو کہو 5 وقت کی نماز جو پڑھے گا اسے کتنے وقت کی نماز کا ثواب ملے گا؟ کتنے وقت کی؟ 50۔ تو 1 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب کتنا ہے؟ 10۔ تو 1 وقت کی نماز پڑھنے سے 10 وقت کی نماز پڑھنے کا ثواب ہے، اور جو 1 وقت کی نماز چھوڑتا ہے تو کتنے وقت کی چھوڑتا ہے؟ اب بتاؤ نماز چھوڑنے والے ذرا ہوشیار ہو جاؤ۔ 1 وقت کی نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کا مطلب کتنا ہے؟ 10 نمازیں چھوڑ رہے ہیں آپ، اور میدان محشر میں 1 وقت کی حساب نہیں ہوگا، 10 وقت کی حساب ہوگا، 50 وقت کی حساب سے حساب ہوگا۔ جن کا حساب ہو گیا ٹھیک ہے۔ اب 1 نماز چھوڑ کے یہ سمجھے کہ 1 نماز چھوٹ گئی، نہیں، 10 نماز چھوٹ گئی، حساب تو 50 وقت کا ہوگا نا، 5 وقت کا تو نہیں ہوگا۔ تو اس لیے بے نمازی ہو، نماز چھوڑنے والے، کوتاہی کرنے والے ذرا ہوشیار ہو جاؤ، 50 وقت کا حساب تو دینا پڑے گا۔ اور عبادتوں میں سب سے پہلے کس کا حساب ہوگا؟ اول ما یحاسب به العبد یوم القیامۃ الصلاۃ۔ نماز کی حساب ٹھیک، سارے حساب ٹھیک، نماز کے حساب میں گڑبڑ، باقی حساب تو بعد میں، باقی حساب تو یوں ہی، نماز کے حساب میں پھنس گئے، سارے حساب میں پھنس جائیں گے، وہ حساب تو لیا ہی نہیں جائے گا۔ نماز کی حساب ہی اصل حساب ہے کہ نماز کا حساب تو اس میں پاس، یہی فرسٹ پیپر ہوگا نماز کا، اس میں پاس ہو گئے، وہ آپشنل ہے بعد والے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام کیجئے، نماز مت چھوڑیے، نماز میں سستی مت برتے، اور کاہلیوں سے دور رہے۔ تو سب سے پہلی جو گفٹ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں ملی وہ نماز ہے، اور دوسری ہے سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ اور لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ جو سورۃ البقرہ کی آخری جو 2 آیتیں ہیں یہ بڑی فضیلت والی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو یہ 2 آیت پڑھے کا فتح اس کے لیے کافی ہے، یعنی ہر شر سے بچنے کے لیے اس کے لیے کافی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے یہ 2 آیتیں پڑھتے تھے، تو سونے سے پہلے، بستر میں سونے سے پہلے 2 آیتیں پڑھنا ہی مسنون ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے۔ اور جو شخص سونے سے پہلے 2 آیتیں پڑھے تو سونے کے بعد ساری مصیبتیں، ساری پریشانیاں، سارے غم سے نجات کے لیے 2 آیتیں کیا ہے؟ کافی ہے۔ تو 2 گفٹ ہو گئی، اور تیسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کے رسول نے یہ دی تھی کہ تمہاری امت میں اگر کوئی شخص توحید پرست ہے میرے ساتھ، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا ہے، تو اللہ رب العالمین اسے معاف کر دے گا، یعنی اس کے صغیر کبیر گناہ اللہ جب اللہ سے توبہ کرے گا تو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ تمہاری امت میں اگر کوئی کبیرہ صغیرہ گناہ کرے اور مجھ سے معافی مانگے، میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک کو میں کبھی معاف نہیں کروں گا، یعنی توحید پرست کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا لیکن مشرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ تو امت محمدیہ کی خصوصیت ہے کہ امت محمدیہ میں جو لوگ توحید پرست ہے اللہ ان کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ کو معاف کر دے گا۔ یہ 3 چیزیں، 50 وقت کی نمازیں، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، اور
توحید پرست کو اللہ رب العالمین معاف کر دے گا۔ موحد کے لیے مغفرت کی نعمت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے یہ دی تھی۔ تو یہ چند باتیں تھیں معراج کے تعلق سے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ رجب کا مہینہ حرمت والے 4 مہینوں میں سے ایک ہے۔ ہمیں گناہوں سے بچنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنا چاہیے، لیکن اس کے لیے کوئی خاص نماز، کوئی خاص روزہ، کوئی خاص عبادت نہیں ہے۔ اور صلاۃ الرغائب کے نام سے یا شب معراج جو لوگ کہتے ہیں یہ ساری روایتیں بدعت ہے، ساری روایتیں موضوع اور بناوٹ ہے۔ صحیح روایت سے ماہ رجب کا یا شب معراج کا کوئی خاص عبادت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے آخر میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں معراج کے تعلق سے جو غلط باتیں، جو بدعتیں ہیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں توحید پر قائم و دائم رہنے کی، شرک سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین سنت پر قائم و دائم رہنے کی، ہمارے زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق چلنے چلانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمیں بدعت سے بچنے، بدعت کے شر اور فتنے سے بچنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بار الہ ہمیں سے جو لوگ بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجل عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں اللہ انہیں قرض ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ جو لوگ بے نمازی اللہ نمازی بنا دے، اللہ ہمیں سے جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ انہیں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے اللہ تو حفاظت فرما۔ اے بار الہ مسلمانوں کی جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ ہمیں سے جو لوگ زندہ ہے اسلام پر ایمان پر قائم و ثابت رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں سے جو لوگ دنیا سے انتقال کر چکے اللہ ان کے مغفرت عطا فرما، اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔